تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو۔ رمضان کا یہ مہینہ بابرکت اور بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے جس طرح رمضان کے مہینے کی آمد کا استقبال کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ گراؤ جلاؤ، توڑ پھوڑ، تشدد اور انسانی جانوں کا ضیاع بھی دیکھنے کو ملا۔ یقیناً یہ کام شیاطین نے تو نہیں کیے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو شیاطین باقاعدہ زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ناپاک عمل کی ذمہ داری بالکل ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اس ملک میں ریاست کے اندر ریاست بنانے پر تلے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل یعنی ایریز، علامت لام عین، آپ کا اس ہفتے کا آغاز اتنی پھرتیلی سے ہوگا کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ ہر کام کو محنت میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اور یقیناً کامیابی بھی ملے گی۔ مالی پوزیشن تو ٹھیک رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مثبت اشارے بھی ملیں گے مالی لحاظ سے، جو آپ کی مالی پوزیشن کو آنے والے وقت میں بالکل مستحکم کر دے گی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف رجحان ذرا زیادہ بڑھے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ان کی جتنی بھی خدمت ہو ضرور کیجیے گا، مالی طور پر بھی ضروری ہے۔ آپ جب یہ عمل کریں گے آپ کو قلبی سکون تو ہوگا، لیکن راحت بھی ملے گی۔ والدہ کی صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ ان کی صحت میں جیسے ہی آپ کا کچھ پرابلم، چاہے چھوٹی موٹی بھی پرابلم نظر آئے تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا۔ کسی ٹونے ٹوٹکے کی طرف مت بھاگیے گا۔ اولاد کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ سورج جب بالکل آپ کے گھر میں ایگزالٹڈ کا ہے، عزت مان مرتبہ، نئے دوست، نئے تعلق، سرکاری سطح پہ بھی تعلقات بن سکتے ہیں۔ صرف ایک بات کا خیال رکھیے گا، ذرا اپنی ایگو کو کم کیجیے گا۔ سورج جو انسان کی ایگو کو بڑھاتا ہے، اگر وقت آپ کے حق میں بہتر ہونے جا رہا ہے تو اپنے تکبر اور ایگو کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ تکبر خدا کی ذات کو بالکل پسند نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور خاندانی معاملات کی وجہ سے کچھ اڑچنیں پیدا ہوئی بھی ہیں، وہ اب تمام چیزیں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ بالکل آپ کی خواہشات کو مد نظر رکھا جائے گا اور ان کا احترام کیا جائے گا۔ وقت آ گیا، اب آپ تیاری پکڑیں۔ بزنس میں تیزی کے پورے روشن امکان ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے شراکت داری کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا۔ حکومتی سطح پہ باقاعدہ فائدہ ہوگا آپ کو، جن لوگوں کے کچھ سرکاری سطح پہ کام رکے ہوئے ہیں، بالکل ان کے کام ہونے جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ ایریز والے خاص طور پر جو سرکاری سطح پر ٹھیکیداری کرتے ہیں، ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے کوئی نئے کنٹریکٹ، کوئی بل جو ان سے ہیں وہ پاس ہونے جا رہے ہیں، بالکل پاس ہونے جا رہے ہیں، اور ان کو مالی فائدہ بھی ہوگا اور نیا کام بھی ملے گا۔ ایریز والی فیمیل، ان کو چاہیے ذرا اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھیں، اور وہ بھی اپنے ذرا ایگو کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ غصہ آئے گا، سورج اگنی تت ہے، آگ سے بھرا ہوا ہے، غصہ تو دلائے گا، لیکن برائے مہربانی ذرا غصے سے پرہیز کیجیے گا۔ بالکل خاندان میں کوئی عزت مل سکتی ہے فیمیل کو، اور اولاد کی طرف سے خاص طور پر بیٹوں کی طرف سے کوئی خوشخبری ملے گی۔ آپ کے بیٹے کا بالکل یا بیٹی کا رشتہ کوئی ایسی جگہ پر بالکل طے پائے گا جو مالی لحاظ سے بھی بہتر ہوں گے، اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں گے، اور یہ خاندان کا جو نیا جوڑ میل تال جو ہوگا وہ آپ کے لیے خوش بختی کا باعث ہوگا۔ آپ کو اس ہفتے کے لیے صرف ایک ہی اپائے ہے ایریز والوں کے لیے۔ دیکھیں، سکھ میں مالک کو یاد کرنا، اس سے بڑا کوئی اپائے نہیں ہے۔ جتنے آپ کے حالات اچھے ہوتے جائیں اتنا مالک کی طرف جھک جائے، اور ال صبح سورج کے طلوع ہوتے ہی سورج کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ شمس 4 مرتبہ پڑھیں۔
یہ عمل آپ نے اس ہفتے پورے ہفتے کرنا ہے، اور اپنے سے نچلے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی گفتاری کا اہتمام کرنا ہے جو غریب لوگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 1 ہے۔ برج ثور، ٹورس، بے ای واو، انگلش میں BEW۔ اس ہفتے کا آغاز ہونے سے پہلے ہی مریخ جو کہ آپ کے تالیہ سے نکل کر برج جوزہ میں داخل ہو چکا ہوگا۔ ذہنی تناؤ تو ختم ہوگا، جو بات بات پہ غصہ آتا تھا، چڑچڑا پن تھا، وہ بھی ختم ہوگا۔ بیوی کے ساتھ بھی گھر میں کچھ حالات اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ باقاعدہ آپ کے دوسرے گھر میں داخل ہو چکا ہے، اور وہاں اس ہفتے کے آغاز ہوتے ہی مون بھی وہاں پہ ہوگا، مون کا منگل کا کنجکشن جو آپ کے دوسرے کھانے میں۔ صحت کے حوالے سے ذرا گلے کا خاص خیال رکھیے گا، گلے میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر ٹین ایجز بچے جو گٹکے کا استعمال کرتے ہیں اور جو بڑی عمر کے بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ سلت کو یا تو چھوڑ دیں تو یا اس میں کمی لے آئیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے۔ اگر ذرا سی بھی کوئی پرابلم ہوئی تو خدا نہ خواستہ یہ اشارے کچھ اچھے اشارے نہیں ہیں، سیدھا شوکت خانم بھی جا سکتے ہیں آپ۔ یہ میں آپ کو بات واضح کر دوں، گلے کا خاص خیال رکھیے گا، خاص طور پر گٹکا کھانے والے لوگ وہ بالکل پرہیز کرے گٹکے سے۔ ہاں، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ مریخ کا دوسرے گھر میں ہونا، اخراجات تو بڑھیں گے لیکن مون ساتھ ہوگا، پیسے آئیں گے بھی لیکن رکیں گے نہیں، اخراجات بدستور رہیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مالی لابھ بھی ہوگا، کہ جوپیٹر کا 5ویں نظر مریخ کو دیکھنا جو بالکل آپ کے خانہ مال پر بیٹھا ہوگا۔ میں پھر اب اپنی بات دہرانے جا رہا ہوں، پیسے آتے بھی جائیں گے، خرچ بھی ہوتے جائیں گے۔ اپنے لہجے کا خیال رکھیے گا اور الفاظوں کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ اور آپ کی گفتگو آپ کے لیے کوئی مصیبت پیدا کر سکتی ہے، یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ بالکل اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اور جنہوں نے اپنے رومانس کو باقاعدہ سیکرٹ طور پہ رکھا ہوگا، وہ اب ان کی چھوٹی سی کوئی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے بالکل منظر عام پہ آ سکتا ہے، اور اس منظر عام کے آنے سے ان کی ریپوٹیشن پہ بھی کوئی فرق پڑ سکتا ہے، اور میں بھی یہ معاملہ بریک بھی ہو سکتا ہے۔ بزنس میں اس ہفتے تیزی کے امکانات تو بڑھیں گے لیکن ساتھ ساتھ مندے کا بھی رجحان رہے گا، اور 40 سال سے اوپر کے لوگ، چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کو اپنی آنکھوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اگر کسی کو بھی آنکھوں کا روگ ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہے، وہ ڈاکٹر سے فوراً کنسلٹ کریں۔ اگر ڈاکٹر آپ کو آپریٹ کا مشورہ دیں تو بالکل کوتاہی نہ کیجیے گا، جتنی جلدی ہو اپنا آپریٹ کروائیں، جو آپ کے حق میں بالکل بہتر ہے۔ بیوی کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور جو لوگ ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بڑے فیصلے کرنے جا رہے تھے، یقیناً ان کو اب عقل آ گئی ہوگی، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، تو لہٰذا ازدواجی زندگی بالکل بہتر بنے گی، اور مزید اس کو آپ نے بہتر بنانا ہے۔ ٹورس والوں نے ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگوں کو اس ہفتے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی ایسی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور جو بیرون ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو اس ہفتے ذرا رکنا ہوگا۔ دوران سفر کچھ صحت میں پرابلم آ سکتی ہے، یا جس مقصد کے لیے آپ باہر جانا چاہتے ہیں وہاں پہ وہ معاملات ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، تو ذرا اس ہفتے انتظار کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹورس والوں کو چاہیے کہ ہفتے کی رات کو گڑ والا دلیا پکائے اور مٹی کے برتن میں یعنی پیالے میں ڈال کر اپنے سرانے رکھ لے، اور صبح جیسے ہی سورج طلوع ہو تو سورج کو دیکھ کر 4 مرتبہ سورہ شمس یا سورہ اخلاص پڑھے، اور وہ دلیا کسی فقیر کو دے دیں، ہو سکے تو ساتھ تھوڑے سے پیسے بھی دے دیں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے، آپ کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آئے گی جو آپ کے لیے پازیٹیو ہوگی۔
آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر صرف 8 ہے۔ برج جوزا، جیمنائی، کاف کینچی والی اور کاف کتاب والی، انگلش میں کے، اس ہفتے کا آغاز بعد میں ہوگا۔ پہلے آپ کو خوشخبری ملے گی، وہ خوشخبری مالی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے اور کوئی جائیداد کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ صحت آپ کی اچھی رہے گی اور آپ آگے سے زیادہ چارج ہوں گے، لیکن ایک احتیاط ضروری ہے۔ مریض کا آپ کے گھر میں داخل ہونا، غصے پہ ذرا کنٹرول کیجیے گا، نہ تو غصے کو اپنی طرف آنے دیجیے گا، نہ غصے کی طرف خود جائیے گا۔ یہی وقت ہے اپنے فیوچر پلان پر کام کرنے کا۔ آپ نے جو خواہشات کے انبار لگا رکھے ہیں وہ ساری کی ساری پوری نہ ہو، لیکن کچھ تو پوری ضرور ہوں گی۔ گھریلو معاملات میں الجھنے کی بالکل کوشش نہ کیجیے گا، آپ کے جذباتی پن کی وجہ سے آپ کی والدہ کی صحت کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، بالکل احتیاط کیجیے گا۔ جیمنی والی فیمیلز جن کے یہاں اولاد کو کوئی مسئلہ ہے، ان کے کوئی گائنی کے پرابلمز ہیں یا کوئی ایگز نہیں بنتے، ان کے لیے یہ ایک بہت بہتر سائن بننے جا رہا ہے۔ وہ بالکل اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبری ملے گی، اور بہت جلد خوشخبری ملے گی اللہ کی مہربانی سے۔ بزنس میں جلد بازی کا مظاہرہ مت کیجیے گا، کوئی ایسا جلد بازی میں ڈیسیژن لینے کی مت کوشش کیجیے گا کہ بعد میں آپ کو پچھتاوے پہ اترنا پڑے۔ صرف اپنے جذبات کا خیال رکھیے گا، باقی سب اچھا ہے۔ بیوی کے ساتھ باقاعدہ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور سب سے جو اچھا سائن ہے کہ آپ کے 7ویں گھر کا مالک جوپیٹر جو آپ کے 9ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے لائف پارٹنر کا جتنا خیال رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کا نصیب، آپ کا بھاگیہ اتنا زیادہ کام کرے گا۔ جیمنی والوں کے لیے 18، 19 اور 21 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخیں ہیں، ان کو جیک پاٹ، شیئر مارکیٹ اور لاٹری وغیرہ سے بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی بالکل سونے پہ سہاگا ہے، اور جو لوگ بیرون ملک کے سفر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بالکل ان کا سفر بہت قریب ہے، اور اس ہفتے کو مثبت سفر بھی بڑھ سکتا ہے۔ والد کی طرف سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، چاہے وہ جائیداد کے حوالے سے ہو۔ جیمنی والوں کو احتیاط کرنا ہوگی کہ ہفتے کے دن اپنے کسی بھی نئے کام کا آغاز مت کیجیے گا، کو سیٹن آپ کے 8ویں گھر میں ہے، اس کا ذرا احتیاط کیجیے گا۔ شراکت سے لے کے کنسلٹنٹ کے کام تک بالکل احتیاط کیجیے گا۔ جیمنی والوں کو چاہیے کہ پیر کی رات تھوڑے سے بادام اپنے سرانے رکھیں اور ناریل کا تیل، منگل کے دن ناریل کے تیل کا دیا جلائیں مشرق کی طرف منہ کر کے، اور وہ بادام اور تھوڑے سے پیسے کسی فقیر کو دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی آپ پہ کرتا ہے۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 4 ہے۔ برج سرطان، کینسر، نام کے پہلے حروف ہے، انگلش میں ایچ۔ اس ہفتے کے شروع میں کچھ الٹی سیدھے خبریں سننے کو ملیں گی، لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا کیا سائن ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس ہفتے؟ آپ کی کنڈلی میں آپ کے تالے سے 10ویں گھر میں سورج کا ہونا، جہاں پہ 17 کو بدھ بھی آ جائے گا، راج یوگ بننا ہوا ہے، اور بالکل آپ کو اس کا رزلٹ، پازیٹیو رزلٹ ملے گا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس سے کتنا لابھ اٹھانا ہے۔ آپ جتنا محنت کی طرف بھاگتے جائیں گے اتنے ہی آپ کے راستے کھلتے جائیں گے۔ والد کی طرف سے کوئی عزت، مان، مرتبہ اور باقاعدہ جائیداد میں وہ حصہ مل سکتا ہے جو آپ کو بالکل ملین تک لے جا سکتا ہے۔ دوستوں کی محفل سے ذرا اجتناب کریں تو بہتر ہوگا اس ہفتے۔ گپ شپ کیجیے گا، لیکن آگے بڑا وقت ہے، وقت کو ضائع کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اپنے کام کی طرف لگن دیں، اس راز یوگ سے باقاعدہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ دوستوں کے ساتھ کوئی بحث مباحثے میں مت پڑیے گا، کوئی جھگڑا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ منگل آپ کے بالکل 12ویں گھر میں ہے، تو بالکل اپنا تمام وقت اپنے بزنس، اپنے جو پینڈنگ کام ہے ان کو بالکل کرنے کی کوشش کیجیے، پھر اس کا رزلٹ دیکھیے گا آپ کے حق میں 100% نہیں، 200% نہیں، 500% کہیں تو وہ بھی کم ہے، بالکل رزلٹ اس کے پازیٹیو ہے۔ ایک چیز کی احتیاط کیجیے گا کہ اپنے کسی دوست کو، چاہے وہ قریبی دوست کیوں نہ ہو، اس کو اپنے کسی نجی معاملات میں یا بزنس کے معاملات میں انوالو کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔
اور کینسر والے میل یا فیمیل جو کوئی اکیڈمی یا کوئی درسگاہ اور کوئی نیا تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا سائن ہے. بالکل، کیوں؟ اچھے وقت میں کسی بھی کام کی بنیاد رکھی ہو تو اس کا رزلٹ دیر پا ملتا ہے. بالکل یہ آپ کے لیے بڑا اچھا سائن ہے کینسر والوں کے لیے. سرکاری ملازم باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں ان کی پروموشن ہونے جا رہی ہے، اور پروموشن کے ساتھ ساتھ باقاعدہ کو مالی پیکج بھی ملنے جا رہا ہے. اور جو افسران بالا جو 20 میں ہیں وہ 21 میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور جو 21 گریڈ کے ہیں وہ 22 میں داخل ہونے جا رہے ہیں. بالکل. اور جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں ان کے لیے دفاتری معاملات میں باقاعدہ آسانیاں پیدا ہوگی دفتری ماحول میں، تو ان کے لیے تو یہ بڑا اچھا سائن ہے نا. اور جو بیمار لوگ جو ہارٹ کے مریض ہیں، اگر ڈاکٹروں نے ان کو بائی پاس کا مشورہ دیا ہوا ہے تو بالکل دیر نہ کریں، آنکھیں بند کر کے جو ان سے آپریٹ کروائیں. انشاءاللہ تعالی جلد صحت یابی ہوگی، بالکل صحت یابی ہوگی آپ کو. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ کے اندر ایک نئی ول پاور پیدا ہونے جا رہی ہے جو آپ کی تمام بیماریوں کو رفع کرے گی. لیکن آپریٹ ضروری ہے، یہ اس بات کا خاص خیال رکھے گا. اس کی وجہ ہے کہ جو شریر کی بیماری ہوتی ہے وہ دوا سے جاتی ہے، روحانی بیماری کا علاج کچھ اور ہوتا ہے، وہ دعا سے جاتی ہے. تو لہٰذا فزیکلی طور پر آپ بالکل آپریٹ کروائیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. کینسر والے بچے جن کو جوڑوں کا درد ہے یا جن میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، ان کے والدین کو چاہیے کہ اس ہفتے باقاعدہ ان کو صبح تھوڑی سی دھوپ کے سامنے رکھیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے سال کی کرنیں ایک طرف، ان دنوں کی کرنیں سورج کا ایگزالٹڈ میں ہونا، یہ کرنیں بڑی سعد اور متبرک ہے. بالکل ان سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ بچوں کو صحت یاب کرے گا. آپ یہ کر کے ضرور دیکھیے گا. کینسر والوں کو چاہیے کہ وہ منگل کے دن باقاعدہ غسل خانہ میں ناریل کے تیل سے اپنے پاؤں دھوئیں اور بعد میں صاف پانی سے دھو لیں. اگر غسل خانے میں اگر کسی مٹی میں، بلکہ مٹی پہ کر لیں، باغ میں، کسی باغ میں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ پر بڑی مہربانی فرمائے گا. کینسر والوں کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 1 ہے. برج اسد، لیو، نام کے پہلے حروف میم ٹے، انگلش میں MT. میرا چھوٹا بھائی یا بیٹا جو مجھے اکثر میسیج کر کے پوچھتے تھے کہ سر لیو والوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بیٹا آپ ضرور سنیے گا. آج کا یہ لیو میں آپ کے نام کرتا ہوں، آپ ضرور میرا بچہ سنیے گا. آپ کے اپنے تالیہ کا مالک سورج جو بالکل شرم میں ہے، جو آپ کا 9واں گھر بنتا ہے، یعنی بھاگیستان، نصیب کا گھر، اور منگل جو آپ کے اس کا مالک 9ویں گھر کا مالک مریخ جو آپ کے 11ویں گھر میں ہے، اور مون بھی اس کے ساتھ، جب اس ہفتے کا آغاز ہوگا مون اس کے ساتھ ہوگا. جن لوگوں کے تالیہ میں سورج ایگزالٹڈ کا ہے، خاص طور پر لیو والے، اور ساتھ اس کی مہادشا جو 6 سال کی چل رہی ہے، جو اگر اس کی مہادشا بھی شروع ہو چکی ہے تو وہ تیاری پکڑ لے. اگر غریب ہیں تو مالدار ہونے جا رہے ہیں، بالکل مالدار ہونے جا رہے ہیں. اگر کوئی پالیٹکس میں ہے تو وزیر ہونے جا رہا ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عزت، مان، مرتبہ، ترقی، یہ سب چیزیں بےتاب ہیں آپ کی طرف آنے کے لیے. آپ کو بالکل سستی اور کائلی کو ایک طرف رکھ کے ایکٹیو ہونا ہوگا. یہی وقت ہے آپ اپنی زندگی میں کل کو نکال دیجئے کہ کل میں یہ کروں گا. سورج کے ایگزالٹڈ ہونے کا مطلب ہی یہی ہے، آج، ابھی اور اسی وقت. کل نام کال کا ہے، بالکل کل کو نکال دیجئے. پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں چمکار کیسے آتا ہے. چمکار تو ویسے بھی آئے گا، لیکن اگر زیادہ آپ اس کے اوپر اٹھنا چاہتے ہیں تو کل کو نکال دیجیے اپنی زندگی سے. ویسے بھی یہ مہینہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت اور رحمتوں کا مہینہ، اوپر سے سورج کا ایگزالٹڈ میں ہونا، یہ بھی مالک کا خاص کرم ہے کہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. اور سب سے جو خوش بخت سائن آپ کے لیے سورج کا ایگزالٹڈ میں ہونا، اس سے بڑھ کر جوپیٹر کا یعنی گرو کا، جو آپ کے گھر کو، آپ کے لگن کو 7ویں نظر دیکھنا.
اور آپ کے 11ویں گھر کو بالکل 5ویں نظر دیکھنا، اس بات کی علامت ہے آپ کی خواہشات بالکل پوری ہونے جا رہی ہیں، لیکن اس خواہشات کے پورا ہونے میں اپنے رب کو مت بھولیے گا، یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں۔ اور جن بچوں نے بالکل نوکری اپلائی کی ہوئی ہے، ان کو کوئی جواب نہیں آ رہا، بالکل ان کو جواب آنے والا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج ایگزالٹڈ میں آئے اور آپ کو اس کا رزلٹ دیکھنے نہ جائے، بالکل اس کا جواب آئے گا۔ سرکاری سطح پہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے عزت و مرتبے میں بالکل اضافہ ہوگا، اور جن لوگوں کو حکومتی سطح پر جو کام اٹکے ہوئے تھے وہ اب کام ہونے جا رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل کام ہوگا۔ بزنس میں بالکل تیزی آئے گی، نئے پروجیکٹ سائن ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو بالکل نیچے سے اوپر کی طرف لے جائیں گے، لیکن صرف اپنے لالچ کو ذرا کنٹرول میں رکھیے گا، اور اپنے تکبر اور ایگو کو بالکل آرے نہ آنے دیجیے گا، کہ سورج تکبر بھی پیدا کرتا ہے، ایگو بھی پیدا کرتا ہے، سورج ایگو ہے، اس کو ذرا کنٹرول رکھیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالی دیکھیے پھر آپ، اللہ بہتر کرے گا۔ شراکت کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک چلے جائیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جانا کہ نہیں جانا۔ ہاں البتہ ضرور ہے جو آپ کے ساتھ لگے گا وہ بھی اٹھے گا، اوپر کی طرف اٹھے گا۔ لیو والی فیمیل کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہے، جن کی اولاد نہیں ہے وہ بالکل برتھ پلان کرے اور وظیفہ ازدواجی میں اترے۔ یہ مثبت طور پہ یہ بٹھا لیں اپنے دل و دماغ میں بات کہ انہوں نے کچھ کنسیو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ بالکل اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ لیو والوں کے لیے اولاد کے معاملے میں بڑا اچھا سائن ہے، بالکل اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ جن کا گولڈ کا کاروبار ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بالکل فائدہ مند رہے گا۔ سورج کا ریٹ اوپر آتا ہے یا نیچے جاتا ہے، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج ایگزالٹڈ کا ہو اور اس پر کسی پاپی گرا کی نظر نہ ہو، سورج کا ریٹ بالکل اوپر نہ جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، اگر وہ چاہیں تو، چاہے وہ چھوٹے سے پیسوں کے ساتھ یا کسی کی مدد کے ساتھ کو اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ دیکھتے دیکھتے وسیع ہوتا چلا جائے گا اور اس میں برکت بھی ڈلے گی۔ بالکل لیو والوں کو اس ہفتے کے لیے ریمیڈی ضروری ہے کہ وہ اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کا خاص خیال رکھے، ان کی مالی مدد کرے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بغیر کسی لالچ کے کرے، یہ بھی نہ سوچیں کہ یہ میں دوں گا تو مجھے یہ ملے گا، آپ صرف کرم کریں، پھل مالک پہ چھوڑ دیں، اس کا پرینام صرف اسی کے پاس ہے، آپ صرف عمل کریں، دیکھیں مالک کی ذات آپ پر کتنی مہربان ہوتی ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر آپ کا اپنا ہی ہے، 4 نمبر ہے۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، نام کے پہلے حروف پہ انگلش میں پی۔ برج سنبلہ والوں کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، یہ سارا ہفتہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ اچھا نہیں، طبیعت میں بے چینی بڑھے گی، من میں عجیب و غریب خیالات جنم لیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ عجیب قسم کے خدشات بھی بڑھیں گے، کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ مالی پوزیشن کی بات کریں تو یہ سارا ہفتہ مالی پوزیشن کے لحاظ سے بھی اچھا نہیں، اخراجات بڑھیں گے اور کوئی انسپیکٹڈ خرچہ بھی پڑ سکتا ہے جس سے مالی بجٹ میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کی غلط فہمی کی بنا پر کوئی تعلقات میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ ماموں کے خاندان سے اگر کوئی جائیداد یا وراثت کا کوئی جھگڑا ہے تو اس کو بڑے پیار و محبت سے حل کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا دیں، وہ آپ کے لیے بالکل بہتر نہ ہوگا۔ جو لوگ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں یا ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ان کے روزگار میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ بزنس اور شراکت میں کچھ مائنر پرابلم آ سکتے ہیں، لیکن ایک سائن ورگوں والوں کے لیے بہت اچھا ہے، سن جو 8ویں گھر میں بالکل آپ کو ڈیپلی جا کر سوچنے پہ مجبور کرے گا، اور جو آپ کے معاملات پینڈنگ یا آپ کی وجہ سے بالکل رکے ہوئے ہیں ان کو آپ پریکٹیکل طور پر حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، چاہے وہ اس ہفتے نہ ہو لیکن آپ کوشش ضرور کریں گے۔ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو کچھ رکاوٹوں کا سامنا ہے، وہ اس ہفتے سفر تو ضرور کریں گے لیکن بدستور رکاوٹیں ہونے کے باوجود، اور وہ جلد ہی رفع ہو جائیں گی۔
سرکاری ملازم پیشہ افراد کو اس ہفتے کی 20 اور 21 تاریخ میں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا، بالکل اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور کسی کے بہکاوے میں آ کر کوئی دفتری معاملات میں کچھ ایسی غلطی نہ کر بیٹھیے گا جس سے آپ کے سٹیٹس کو بھی دھچکا لگے اور نوکری کو بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ ورگو والی وہ خواتین جو گائنی کی مریض ہیں وہ فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گی۔ ورگو والوں کو چاہیے کہ مٹی کا پیالہ لیں، اس میں چینی ڈالیں، پاؤ آدھا پاؤ یا آدھا کلو، وہ کسی قبرستان میں دفنا دیں یا کسی فقیر کو دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 5 ہے۔ برج میزان لیبرا، نام کے پہلے حروف رے تے توئیں، انگلش میں آر اور ٹی۔ اس ہفتے کے شروع میں اندرون ملک کے 2 یا 3 سفر پیش آ سکتے ہیں، عین ممکن ہے دوران سفر طبیعت ناساز بھی ہو سکتی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے، لیکن مالی طور پر بہتری آئے گی۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن سے بالکل نکال دینی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جتنا محنت پہ بلیو کریں گے اتنا کامیاب ہوتے جائیں گے۔ بالکل رزلٹ تیار ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ کو خوشخبری ملنے جا رہی ہے، اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ اور لیبرا والی وہ خواتین جن کے اولاد نہیں ہے، جن کی شادی کو تقریباً 2 4 سال ہو چلے ہیں یا زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ان کی اب گود ہری ہونے جا رہی ہے۔ یہ وقت بڑا اچھا ہے، بالکل ایک اچھا سائن، مثبت، یہ بالکل ایک مثبت اور اچھا سائن بننے جا رہا ہے۔ لیبرا والوں کو اپنے کو روحانی استاد یا گرو سے کوئی استفادہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اور والد کی طرف سے بھی کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، چاہے وہ جائیداد کے حوالے سے ہو یا کوئی روپے پیسے کے حوالے سے ہو یا کوئی ذمہ داری کے حوالے سے ہو، جو آگے چل کر آپ کے لیے بالکل فائدہ مند ہوں گی یہ چیزیں۔ بزنس میں اس ہفتے بالکل تیزی دیکھنے کو ملے گی، لیکن جو حضرات اپنے دفاتر میں تبدیلی چاہتے ہیں یا رہائش کی تبدیلی چاہتے ہیں بالکل وہ کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ کوئی بدمزگی جیسا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ سورج جو بالکل آپ کے ساتھ میں گھر میں ہے، آپ کے اسپاؤس کے خانہ میں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ساتھ میں گھر میں سورج اور بیوی کی ایگو نہ بڑھے یا اس کو بات بات پر غصہ نہ آئے، طبیعت میں چڑچڑا پن نہ آئے، لیکن یہ لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی آپ کے ساتھ کو تھوڑا سا ماحول بگڑ سکتا ہے۔ بہرحال آپ بالکل ماحول کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کیجیے گا، ہاں آپ کر سکتے ہیں۔ جو بیرون ملک اپنا بزنس سیٹل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پلان کر رہے ہیں یا جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سائن بڑا اچھا ہے۔ جن لوگوں کا موبائل فونز، گاڑیاں یا الیکٹرانکس کا کام ہے، ان کے لیے یہ ہفتہ بالکل لابھ دے گا، مالی فائدہ بھی ہوگا۔ جن لوگوں کا کوئی حکومتی سطح پر یا جوڈیشری کے اندر کوئی کام رکا ہوا ہے، ان کا بالکل اس ہفتے کام ہونے جا رہا ہے، لیکن تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ لیبرا والوں کو چاہیے کہ وہ اس ہفتے کسی غریب عورت یا مرد یا کوئی بچہ بیمار ہے ان کے آس پاس یا خاندان میں جو علاج کروانے کی بالکل حیثیت نہیں رکھتا، ان کا علاج کروا دیں، ان کے دوائی کا کو بندوبست کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 7 ہے۔ برج عقرب، اسکارپیو، نام کے پہلے حروف نون، زے، سے، یہ، انگلش میں NZYC۔ برج عقرب والوں کے لیے ہفتے میں پہلے 2 دن طبیعت تو بہت بھاری رہے گی، لیکن کوئی بری خبر بھی مل سکتی ہے۔ برائے مہربانی جن کا سفر کرنے کا ارادہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں اور ڈرائیو بڑی احتیاط سے کریں، جلد بازی کا بالکل مظاہرہ نہ کریں۔ برج عقرب والوں کی اگر والدہ یا بھائی کوئی بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری اور دوا اور ان کے معالج اور دوائی داروں میں بالکل کوتاہی نہ کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ کوئی ذرا سا بھی معاملہ بگڑتا ہوا نظر اگر آپ کو آتا ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، بالکل آپ کو اس معاملے میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ زمین اور جائیداد کے حوالے سے گھر میں کچھ معاملات جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ اب ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ایک سائن تو بڑا اچھا ہے، جوپیٹر جو آپ کے بالکل چوتھے گھر میں ہے، اس میں آپ کو کوئی حصہ ملنے جا رہا ہے جائیداد کا یا وراثت کا، لیکن کو اپنا ایسا منفی رویہ بالکل اختیار مت کیجیے گا جس کی وجہ سے بڑی بڑی بات بگڑ جائے، یہ اب آپ کے اختیار میں ہے۔ اور جو لوگ کوئی پلاٹ یا کوئی
प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं या कोई घर खरीदना चाहते हैं तो वो बिल्कुल देर ना करें। अगर उन्होंने कोई थोड़ी बहुत अपनी को सेविंग की है तो उसको फ़ौरन इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आने वाले वक्त में ये आपको बिल्कुल फ़ायदा देगी और ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये घर आपके लिए लकी साबित होगी। बिजनेस के हवाले से इस हफ्ते ना कुछ ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी, ना कुछ ज़्यादा मंदा देखने को मिलेगा, कोई मिली जुली सी कैफियत रहेगी। स्कॉर्पियो वाली वो ख़वातीन जो प्रेगनेंट है उनको अपना ख़ास ख्याल रखना होगा। कोई वज़नी चीज़, कोई ऐसी ग़ज़ा बिल्कुल ना लें जिससे उनकी सेहत को तो नुकसान पहुँचेगा सो पहुँचेगा, लेकिन उनके बच्चे को भी नुकसान पहुँच सकता है। और ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी सफ़र से उनको इज्तनाब करना होगा और नज़र बद से बचना होगा। ये स्कॉर्पियो वाली फ़ीमेल के लिए बिल्कुल एक ख़ुसूसी पैगाम है मेरा। स्कॉर्पियो वाले इस हफ्ते बिल्कुल इजी मनी की तरफ मत जाएं। ना तो उन्हें शेयर मार्केट, जैकपॉट या कोई लॉटरी वगैरह का बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, वरना नुकसान उठाएंगे। और जो डेली वेजेस पर काम करते हैं या जिनकी प्राइवेट जॉब है उनके लिए कुछ साइन अच्छे हैं, बिल्कुल उनके लिए साइन अच्छे हैं। वो जितनी मेहनत करेंगे उससे कई दुगना पल पाएंगे। बुर्ज अकरब वालों का ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमों के लिए जी, अगर उनका कोई रूटीन के मुताबिक तबादला होता है तो उनको रुकवाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप उसे रुकवाने की तरफ गए तो मज़ीद मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्कॉर्पियो वाले ब्रदर इन लॉ के साथ ज़रा अपना रवैया नरम ही रखे तो बेहतर होगा। लेन देन के मामले में कोई बहस मुबाहिसा या कोई तकरार हो सकता है जिससे मामला आगे भी बढ़ सकता है। स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि वो मंगल के दिन दूध, चावल, मिश्री या चीनी, ये तीनों चीज़ें बराबर की मकदार में किसी फ़कीर को दे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। इनके हफ्ते का लकी नंबर 7 है। बुर्ज कौस, सैजिटेरियस, नाम के पहले हरूफ फे, इंग्लिश में एफ। इस हफ्ते के आगाज़ में सेहत तो अच्छी रहेगी, लेकिन 20 और 21 को कोई प्रॉब्लम पेश आ सकती है सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पर उन लोगों के जो नफ्सियाती मरीज़ और जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। माली पोजीशन की बात करें तो सिर्फ 2 दिन 20 और 21 को कोई मामूली सी परेशानी पेश आ सकती है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी। रहायश में अगर आपने कोई तब्दीली का प्रोग्राम बनाया हुआ है तो उसे फ़ौरन बदल लें। दोस्तों की तरफ से बिल्कुल फ़ायदा होगा। नए तल्लाक़ात और नए सोर्स बनेंगे और हुकूमती लेवल पर भी कोई तल्लाक़ात बन सकते हैं जिनसे आगे चल के आपको फ़ायदा होगा। आपके किसी करीबी दोस्त की वजह से आपका कोई काम अगर हुकूमती लेवल पर कोई रुका हुआ है या फंसा हुआ है तो वो आपके किसी दोस्त की वजह से ज़रूर होगा। औलाद की तरफ से भी खुशी मिल सकती है। सूरज 5वें घर में एग्ज़ाल्टेड का हो, बिल्कुल औलाद की तरफ से खुशी मिलेगी आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। सैजिटेरियस वाले वो बच्चे जिन्होंने कोई सरकारी जॉब या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब अप्लाई की हुई है, बिल्कुल उनको इस हफ्ते को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और वो लोग जो प्रॉपर्टी की यानी जायदाद की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं उनके लिए इस हफ्ते बिल्कुल फ़ायदा रहेगा। कोई बड़ा जैक भी लग सकता है। बीवी के मिजाज में कुछ गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन वो मिजाज दूसरों के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ घरेलू मामलात पर तबादला फ़िक्र भी होगा और एक दूसरे के ख्यालात काफ़ी मैच करेंगे। सरकारी मुलाजिम अफराद को इस हफ्ते ऑफिस के मामलात में कोई सफ़र पेश आ सकता है और जिनकी प्रमोशन के चांस 60% हैं उनको इस बात की यकीन दहानी आ जानी चाहिए कि बिल्कुल 100% उनकी प्रमोशन के इम्कानात रोशन है और वो किसी वक्त भी हो सकती है। सैजिटेरियस वाले आर्टिस्ट या डिज़ाइनर और हेल्थ लाइन से रिलेटेड लोग, उनको इस हफ्ते कोई नए प्रोजेक्ट या नए कॉन्ट्रैक्ट पर बिल्कुल वो साइन करने जा रहे हैं जिनसे उनको माली फ़ायदा होगा और वो माली पैकेज अच्छा होगा। सैजिटेरियस वालों को चाहिए कि इस हफ्ते के जुमेरात और हफ्ते के दिन पाव 1.5 पाव दही लें और उसमें थोड़ा सा शहद डालें और वो बर्तन समेत मिट्टी का प्याला हो जाए या स्टील का प्याला हो जाए और साथ 70 रुपये
وہ کسی فقیر کو دے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 ہے۔ برج جدی کیپریکون، نام کے پہلے حروف جیم اور خے، انگلش میں جے اور کے۔ کیپریکون والوں کے لیے یہ ہفتے کافی مثبت اشارے ہیں۔ صحت تو اچھی رہے گی، ذہنی سکون بھی ملے گا۔ مالی پوزیشن کی بات کریں تو دن بدن مستحکم ہوتی جائے گی۔ کیپریکون والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ رہائش کی تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں یا آفس میں کچھ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تو انہیں فوراً کرنی چاہیے، ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ زمین اور جائیداد کے حوالے سے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، صرف تھوڑا سا، زیادہ دیر نہیں۔ اور سیجیٹیریس والے وہ حضرات جن کو ہارٹ، بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کو اپنی میڈیسن، واک کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ان کو اپنی غذا کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ کسی بھی ضیافت پر یا فنکشن پر اوور ایٹنگ کی طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہوگا۔ جن لوگوں کا کنسٹرکشن، آئل، پلاسٹک، لوہے کی مصنوعات کا بزنس ہے ان کے لیے یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا، مالی لحاظ سے بھی۔ اور کوئی نئے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں، نئے سورس بھی بنیں گے۔ والد کی طرف سے کوئی خوشخبری ملے گی، چاہے وہ جائیداد کے حوالے سے ہو یا رقم کے حوالے سے ہو۔ آپ کا کوئی دوست اگر گورنمنٹ لیول پر فائز ہے، آپ اگر ان سے چاہیں تو کوئی کام دینا چاہتے ہیں تو بالکل کام بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا آپ کو۔ کیپریکون والے وہ حضرات جن کو باہر جانے کی دھن سوار ہے، وہ اگر یہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کریں یا کسی کے ساتھ شراکت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ ویسے تو باہر بھی جائیں تو جا سکتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن سیر و تفریح کے لحاظ سے چلے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ کیپریکون والے وہ لوگ جو کافی دیر سے کسی مقدمات کی بنا پر جیل میں ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اس ہفتے ان کے لیے بڑا ایک اچھا سائن بننے جا رہا ہے۔ بالکل وہ بھرپور کوشش کریں، کوئی تعلقات کی بنا پر انشاءاللہ تعالی اس ہفتے کچھ امید نظر آئے گی جو آگے چل کے بہت جلد ان کی رہائی کے امکان ممکن ہو سکتے ہیں۔ کیپریکون والوں کو چاہیے کہ ہفتے کے دن اپاہج، نابینا اور معذور لوگوں کو بالکل افطاری اور سحری کا اہتمام کریں اور کوشش کریں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 8 ہے۔ برج دلو ایکویریس، نام کے پہلے حروف سین، شین، صاد، ضاد اور غین، انگلش میں ایس، زیڈ اور جی۔ صحت تو بالکل ٹھیک رہے گی، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مالی پوزیشن کی بات کریں تو وہ بھی آگے سے بہتر ہوگی۔ اگر آپ کسی دوست کے ساتھ مل کر کوئی نئے کام یا نئے شراکت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل آپ کو کرنا چاہیے اور اس میں کامیابی بھی ملے گی۔ لیکن بہن بھائیوں سے تعلقات میں کچھ خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جذباتی معاملات کو ایک طرف رکھ کے آپ کو صرف اپنے کام پہ اور فیوچر پلان پہ جو ان سے توجہ دینی چاہیے۔ یہ وقت آپ کے لیے بڑا اچھا ہے، بجائے ادھر ادھر فضول کاموں میں اپنی انرجی ضائع کریں۔ آپ اپنے بزنس معاملات میں جتنا بھی ہو وقت گزاریں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو اپنی محنت کا ثمر ملے گا، کئی گنا زیادہ ملے گا۔ مذہبی کاموں کی طرف بھی رجحان بڑھے گا۔ کچھ ایسے کام بھی آپ کے ہاتھوں ہو سکتے ہیں جن میں آپ کے تو مانو عزت و مان مرتبہ میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ کے بزرگوں کے، آپ کے آباء و اجداد کے بھی عزت و مان مرتبہ میں بالکل اضافہ ہوگا۔ آپ اپنے بزنس میں جتنی چاہے ترقی کر سکتے ہیں، صرف اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے آپ کی زندگی میں، ایک کمیٹڈ ہونا اور دوسرا اپنی محنت پہ یقین رکھنا۔ جب آپ دونوں چیزوں کو اپنے عمل میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ بزنس کی دنیا میں کتنا آگے جاتے ہیں، پھر آپ کسی کے پکڑے بھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ یہ 2 چیزیں صرف اپنے اندر پیدا کر لیں ایکویریس والے۔ بیوی کے ساتھ کچھ تعلقات آپ کو بہتر رکھنے ہوں گے، بلکہ جب کوئی فائر آف ٹائم ملے تو بجائے ادھر ادھر بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی وغیرہ یا دوستوں کے ساتھ وہ بیوی کو زیادہ وقت دے تو اچھا ہوگا، لیکن اپنے کام سے فارغ ہو کر، اور بیوی کے ساتھ کو مشاورت بھی کریں گے
تو بالکل آپ کو اس سے بھی کوئی اچھی اور نئی باتیں مل سکتی ہیں جو آپ کے بزنس میں بھی کام آ سکتی ہیں اور آپ کی سوشل ایکٹیویٹی میں بھی کام آ سکتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے لائف پارٹنر کو اپنے دوست کے خانے میں لے آئیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ایکویریس والوں کو ضروری ہے کہ وہ جو ان کے گھر میں ملازم ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، بلکہ تو سب کو رکھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بالکل ان کی مالی مدد کرے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آئیں۔ پیار و محبت سے بڑھ کر بھی کوئی دولت نہیں ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کریں گے اور خدا بھی آپ سے راضی ہوگا۔ وہ لوگ جو روحانی دنیا اور عملیات کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، خاص طور پر 20 اور 21 تاریخ۔ وہ اپنے اندر کی پاور کو بالکل جگا سکتے ہیں، جسے ہم شبھ شکتیاں کہتے ہیں، اور ان سے بالکل پازیٹیو کام بھی لے سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ دو دن بڑے اہم ہیں۔ ویسے بھی جو ان کا چاند وہ شکل پکش کا ہے، روشن حصے کا چاند ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ ایکویریس والوں کو چاہیے رمضان کے اس مہینے 4 کلو یا 8 کلو کھجورے لیں، وہ بالکل کسی غریب آدمی میں یا بچوں میں تقسیم کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 8 ہے۔ برج حوت پائسس، نام کے پہلے حروف چے، ڈی اور سی۔ پائسس والوں کو اپنے لہجے اور آواز میں تھوڑا سا دھیما پن پیدا کرنا ہوگا، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ کچھ لوگ آپ کی پازیٹیو گفتگو کو نیگیٹو لینے کی کوشش کریں گے۔ گلے کے پرابلم کا خاص خیال رکھیے گا۔ کوئی ایسی ترش غذا اور ٹھنڈا پانی بالکل استعمال کرنے کی کوشش مت کیجیے گا جس سے آپ کے دانتوں میں کوئی درد اور یا مسوروں میں کوئی خون پیدا ہو۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا۔ کسی ٹوٹکے اور ٹونے پر بالکل یقین نہ رکھیے گا۔ خاندان میں کچھ ایسے معاملات بگڑیں گے جس بھی بڑے پیمانے پر کوئی نا اتفاقی یا ترک تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ مالی اخراجات بڑھیں گے، اور اگر آپ نے اپنے الفاظوں کے چناؤ کا استعمال ٹھیک نہ کیا تو یہ ساری ذمہ داری آپ پر عائد ہو سکتی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہی حالات بیوی کے خاندان میں بھی بن سکتے ہیں۔ بیوی کی صحت کا بالکل خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر پائسس والی وہ خواتین جو گائنی کی مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں اور جنہیں کوئی ہارٹ کی پرابلم ہے، ان کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ جائیداد اور زمین کے معاملے میں بالکل تحمل سے پیش آئیے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی والدہ آپ سے زیادہ آپ کے بھائیوں کے حق میں بول پڑے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ اس ہفتے آپ کو صرف اپنے پر کنٹرول رکھنا ہوگا، بجائے کہ کسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اپنے پر زیادہ کنٹرول رکھیں گے تو بہتر ہوگا۔ بزنس کے حوالے سے خاندان میں کسی سے بھی رقم لینے کی کوشش مت کیجیے گا ادھار کی شکل میں، اور نہ ہی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس ہفتے بالکل آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ حالات بالکل بہتری کی طرف گامزن ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس ہفتے کی 20 اور 21 تاریخ کو کہیں سے بالکل رقم آپ کو مل سکتی ہے، اور یہ روشن امکان ہے، رقم ملنے کے بالکل روشن امکان ہے آپ کو۔ پائسس والے وہ افراد جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس ہفتے کے شروع کے 2 دن بڑی احتیاط سے گزارنا ہوں گے۔ ویسے بھی آج کل ملک میں افراتفری اور احتجاج کی شکل میں جو تشدد کی وارداتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، لہذا جو لوگ، جو بیٹے، بھائی، بہنیں میڈیا سے وابستہ ہیں، ان کو تمام معاملات کی جتنی بھی وہ کوریج کرتے ہیں ان میں اپنا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ وہ یہ 2 دن ان کے لیے بالکل بہتر نہیں ہے۔ پائسس والے وہ افراد جو باہر جانے کے لیے بیتاب ہیں، وہ بھی ذرا رک جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ گورنمنٹ ملازم سے تعلق رکھنے والے، ان کے لیے یہ ہفتہ کو ملی جلی کا کیفیت رہے گا۔ کام کی نوعیت زیادہ ہوگی، تھکاوٹ محسوس کریں گے، لیکن آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے بہت زیادہ پرابلم میں ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ پائسس والوں کو چاہیے کہ وہ بالکل جمعرات کو کسی پیلی چیز کا دان کریں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 2 ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسانیت پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔